شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اما حوا کا زمین پر ملاپ۔ سامعین کرام، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور بی بی اما حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے کچھ پتے تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں اب اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ اس کو زمین میں بو دو۔ انہوں نے اس کو زمین میں بو دیا۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن 1,00,000 دانے کے برابر تھا۔ وہ اگائے، ان کو کاٹا، پیسا اور گوندا، پھر روٹی بنائی گئی۔ اس طرح بہت محنت سے کھانا ملا۔ ناظرین اکرام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو محنت مشقت والی زندگی مہیا کی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں فرمایا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف تھا، اللہ کی طرف توجہ تھی اور مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف محتاجی کا اظہار فرمایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی عرصہ تک شرمندہ رہے اور اماں بی بی حوا کی جدائی میں غمزدہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی عرصہ تک روتے رہے۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی فریاد آنسوؤں پر ترس آ گیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، شکر بجا لائے۔ سامعین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر مکہ تشریف لائے، جہاں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ شریف میں نصب کیا۔ کعبہ کا طواف فرمایا۔ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی۔ طویل عرصے کی جدائی نے ان میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی جس پر وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا اور وہاں ان کا ملاپ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ کے اپنی اہلیہ اور بچوں سے فرمایا، تم سب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خود حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 بیان کی گئی ہے۔ اچھے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا اور آپ کے ریمارکس کامنٹ میرا اعزاز ہوں گے، مجھے اس کا بے حد انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔